مفتی صاحب آج کل کے جو نئے علماء کرام صاحب جو مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور وہ فیس بک پر یوٹیوب پر یا میرے خیال سے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر آ کر مفتی صاحب وہ امامہ شریف باندھ کر داڑھیوں میں ویسٹ کوٹ پہن کر وہ سب مطلب بہت عجیب سی لینگویج میں مطلب یہاں تک وہ سب لوگوں کو اگر وہ کامنٹ کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس کامنٹ آئے ہوئے سب میرے پاس سامنے موجود ہے. اور کل میرے خیال سے ایک پروگرام میں تھے, وہاں پر ایک پیر صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی اور وہ لوگوں گالم گلوچ والے کامنٹ کرتے ہیں مفتی صاحب. تو کیا مفتی صاحب ہمارے یہ ان نوجوانوں کو جو مدارس سے مفتی صاحب فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور نئے علماء کرام جو کہ آئندہ مفتی صاحب یہ دین کی باتیں کریں گے, ممبروں پر جائیں گے, تو یہ والا انداز کہاں تک مفتی صاحب یا مطلب میں تو سمجھتا ہوں یہ درست ہی نہیں ہے. دوسرا مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال اور بھی جوڑ دیتا ہوں, کیا ماڈرنزم کے حساب سے مفتی صاحب جیسے کہ وقت چینج ہو رہا ہے, کیا علماء کو اپڈیٹ ہونا چاہیے, مطلب اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے یا نہیں, اس کے پیچھے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے جو آپ نے ابھی بات ارشاد فرمائی نا, قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو, کیونکہ تم اس کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے نا, وہ تمہارے سچے, تو وہ تمہارے احکم الحاکمین رب کے متعلق غلط جملہ کہے گا. تو ہمارے علماء ذی احتشام ذی احترام جو بھی ہیں تمام مسالک کے, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی؟ آپ گالیوں پر آتے کیوں ہیں؟ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسرے مسلک سے ہمیں اختلاف ہے. مثال کے طور پر میں غیر مقلدین سے اختلاف کرتا ہوں, شیعہ حضرات سے اختلاف کرتا ہوں, تو یار میرے پاس دلیل ختم ہو گئی کہ کیا میں اپنا گالم گلوچ پہ اتر آؤں گا؟ ٹھیک ہے, یا تو میرے پاس دلیل نہیں ہے. جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, یہ بھانڈ پن کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں. یہ علماء کے روپ میں مجھے تو خسرے لگتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اگلے کی ماں بہن ایک کر رہے ہو, ننگی گالیاں دے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی شریعت یہ ہے, ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی ایسی فحش گوئی نہیں کی. حضور تو کر ہی نہیں سکتے, استغفر اللہ, سوچا نہیں جا سکتا. لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید ابھی مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک جرنل ٹائپ آدمی تھے اور ان کا اپنا ایک رعب و دبدبہ تھا. انہوں نے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے ہلکے جملے کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. آج تو لوگ ایسے آ گئے ہیں جو صحابہ کو آج اس دور میں پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کو گالی دیتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے اولیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں. گالم گلوچ کا کلچر یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا واسطہ, رسول کا واسطہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں, جس کو آپ مانتے ہو اس کا واسطہ. یار محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں مٹاؤ. آپ علماء کرام ہیں, آپ اپنے سامنے, آپ کہیں گے کہ میں جذباتی ہو گیا, یہ بات ایسی ہے کہ میں جذباتی نہیں ہوا, میں قدرتی طور پر آواز بلند ہو گئی. گزارش کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا سا ہے سہروردی صاحب کہ آپ اپنے سامنے قرآن رکھیں اور پھر آپ دیکھیے نا کچھ علماء کرام, اور مجھے یہاں یہ بات لازم کرنی ہے, اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہو تو میں آپ سے وقت دوں گا, اس لیے کہ ان علماء کرام کی باتوں کی وجہ سے وہ جو ملحدین ہیں, وہ جو مستشرقین ہیں, وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ملحدین کا جو سوشل میڈیا کی ایک سائٹ تھی وہ مجھے کسی نے لا کے دکھائی, آپ جیسے کسی ساتھی نے, وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب ہے, وہ مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں. وہ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ دوسرے مسلک کے معتبر عالم کو, اور وہ دوسرے مسلک کا معتبر عالم ان کو گالی دے رہا ہے. ایک عالم دین اپنے سامنے صحیح بخاری, صحیح مسلم, قرآن رکھ کے وہ نازیبا گفتگو کر رہے ہیں. اچھا یہ ساری گفتگو نا کٹنگ کر کے 5-10 علماء کی انہوں نے 2-3 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی لگا ویڈیو بنا دی اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, نقل کفر ناباشد. میں ان علماء کرام سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ آپ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے وہ لگا کے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور وراثت میں ان کو معاذ اللہ یہ گالیاں ملی ہیں. آج یہ گالیاں دے رہے ہیں تو استغفر اللہ, وہ میں استغفر اللہ میں تو اشارہ نہیں کر سکتا, تو وہ وہاں تک بات پہنچائی گئی ہے. تو لوگوں کو آپ الہاد کا راستہ دکھا رہے ہیں. دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کیجئے, قبول و رد
آپ دلیل کی بنیاد پر کیجئے، آپ قرآن کو سامنے رکھیے، آپ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھیے، آپ بزرگوں کے اقوال کو سامنے رکھیے. سامنے والے کی شکل آپ کو نہیں پسند نہ ہو. اختلاف کا حسن سہروردی صاحب یہ ہے کہ اگر میرا دشمن، میرا مد مقابل، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مسلک والے کو نہیں مانتا، اس مسلک کو نہیں مانتا، میرا اپنا ایک مسلک ہے، سبحان اللہ یہ ہو، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر میرا مخالف مسلک والا آدمی خوبصورت ہے تو جگر اور آپ کی ول یہ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میرا یہ مخالف یہ خوبصورت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا دلیل سے رد کریں. یہ کوئی انداز نہیں ہے. اور یہ گالم گلوچ کرنے والے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. کافی آپ نے خوبصورتی سے ساری باتیں کی، اور ناظرین و سامعین کرام آپ لوگوں نے سنی مفتی صاحب کی باتیں، اور امید کرتا ہوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی ضرورت بھی تھی اور وہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ تب تک حاضر ہوں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے، جزاکم اللہ خیرہ. اور انشاءاللہ یاسر سہروردی کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں پھر سے حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.